فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ قابل قدر حضرات سوگوارانوں، ماتمدارانوں، عزادارانوں، سرکار سید الشہداء اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام، اعضاء خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں 30 سفر سے جاری اس عشرہ مجالس میں مسلسل سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں جو حضرات پہلی مجلس سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے اذہان میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے مسلسل نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو عذاب و عتاب کے واقعات بیان کیے، ماضی کے قصے سنائے گئے، بیتی ہوئی قوموں کے واقعات سنائے گئے، اور ایسی قوموں کا ذکر بھی ہوا جن پر اللہ نے عتاب و عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو قرآن میں عتاب و عذاب کا تذکرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خود سورہ قمر کی اس دعوت کے آیت کے ذریعے دعوت نصیحت دی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان قرآن کے یہ واقعات پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور کرے کہ آخر وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے وہ کیوں کر قوموں کے لیے قہار و جبار ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو مسلسل اپنے مخالفوں اور اپنے منکروں تک پر رحم کرتا ہے، آخر کیوں کر وہ قہر و غضب نازل فرماتا ہے۔ بھئی یہ بات قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ اسباب عذاب کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ کی جانب سے عذاب و عتاب کیوں آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قہار و جبار ہے، میں شاید پہلی یا دوسری مجلس میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اس نے سب سے زیادہ اپنی صفت رحمانیت کو بیان کیا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور دونوں صفتیں قرآن میں بیان ہوئیں۔ جہاں قرآن میں بس متوجہ ہو جائیں، گفتگو کا آغاز کر دوں گا کہ جیسے قرآن میں مسلسل اللہ نے اپنے رحم و کرم کے ثبوت بیان کیے، ویسے ہی قہر و غضب کے بھی قصے بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، اور اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیلیں بھی ہیں۔ دیکھیے، وہ گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ فرعون و نمرود جیسے دشمنوں کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ستار العیوب ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اب بالکل ایسے ہی پیرالل، اسی توازن کے ساتھ جہاں جہاں اللہ نے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کیا، وہیں قرآن میں مسلسل
اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیلیں ہی موجود ہیں۔ اب ان جملوں کو بہت غور سے سنتے جائیں اور میں اپنی منزل تک آپ کو پہنچاؤں کہ قرآن میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کے ثبوت بھی ہیں اور قہار و جبار ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ دیکھو اس نے پانی کو حیات انسانی کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پانی کے ذریعے حیات انسانی کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پانی کے ذریعے بنجر زمینوں میں بھی فصلوں کو لہلہا دیتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور وہ پانی ہی کے ذریعے قوم نوح پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ایک ایک جملہ قابل غور ہے، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس نے زمین کے طبقات کو قوم لوط کے اوپر الٹ کے رکھ دیا، ہمارے یہاں یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے قوم موسیٰ کے لیے دریا پر راستہ بنایا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی یہ جملہ سب سے خاص ہے، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اس نے گناہگاروں کے بیچ رحمت للعالمین جیسا نبی بھیجا، سنیے گا، اس نے گناہگاروں کے بیچ رحمت للعالمین جیسا نبی بھیج دیا، یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے علی جیسا ولی بھیج دیا۔ ہمارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں جملوں کے سینے سے آپ کے ذہنوں کے مکانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد۔ اس نے رحمت للعالمین جیسا نبی بھیجا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے مولا علی جیسے ولی کو بھیجا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اب تک کا سب سے قیمتی جملہ کہ اس نے میدان غدیر میں ولایت علی جیسی نعمت کو نازل کیا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی غدیر میں حارث کے سر پر پتھر بھیج دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے آدھان گرامی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے ذہن سے جڑ جائے۔ ایک بہت اہم نتیجہ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ حاضر کروں گا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، وہ اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے نبی کے لیے 2 لقب منتخب کیے، اپنے نبی کو بشیر بھی کہا اور اپنے نبی کو نذیر بھی کہا۔ بھائی اس نے اپنے نبی کو بشیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اپنے نبی کو نذیر بنا کے بھیجا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، بشارتیں سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ہے عذابوں سے ڈرانے والا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، اس نے اپنے حبیب کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ اب نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں، نبی نذیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی، جیسے اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، اللہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں، ویسے ہی نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، اور نبی نذیر ہیں، ڈرانے والے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ نبی نے کہا حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ کیا بنایا؟ حب علی نبادہ، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔
یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل، حب علیون یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کہیے گا یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل، من مات علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ، یہ نبی کے بشیر ہونے کی دلیل۔ اور نبی نے فرمایا کہ اے علی، کوئی جناب نو جتنی زندگی پائے اور سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال لکڑی کی طرح سخت ہو جائے اور وہ کوہ ابو قبیس کے برابر سونا لے جا کے غریبوں میں تقسیم کرائے اور لباس حج پہنے صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتا ہوا مظلومی کے عالم میں مار ڈالا جائے، مگر اے علی، اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال۔ بھئی نبی کے نذیر ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات ہے جو محمد آل محمد۔ سنیے گا میں کس وقت سے بات کروں۔ میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ قبر میں سانپ و بچھو آئیں گے، نبی نے فرمایا نذیر ہونے کی دلیل، اور محب علی کی قبر میں علی آئیں گے، یہ بشیر ہونے کی دلیل۔ یہ جملہ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، دشمن علی کی قبر میں منکر نکیر آئیں گے، یہ نذیر ہونے کی دلیل ہے، اور مبشر بشیر آئیں گے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، تو منکر نکیر دو فرشتوں کا نام ہے، مگر یہی منکر نکیر محب علی ہوگا تو مبشر بشیر کہلائیں گے، اللہ کے جنت کی بشارت دیں گے، اور دشمن علی ہوگا تو یہی جہنم کی بشارت دیں گے، کیونکہ وہ منکر نکیر ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو دونوں دلیلیں موجود ہیں عزیزان گرامی، جیسے اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی اور قہار و جبار ہونے کی دلیلیں ہی موجود ہیں۔ سنیے گا آپ متوجہ ہو گئے۔ ویسے ہی نبی بشیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں، نبی نذیر ہیں، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ یہ قرآن میں پیرالل ہے، پیرالل، اس کی رحمت کی دلیلیں بھی اور غیظ و غضب کی دلیلیں بھی۔ یہ اس لیے ہیں کہ مومن کے ترازو کے دونوں پلے برابر رہیں۔ بھئی بہت قیمتی جملہ ہے، اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ سب تک نہیں پہنچے گا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اس لیے کہ کبھی اعلان ہوگا کہ آج اردو کا 40واں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دنیا جانے گا بھئی، یہ دونوں باتیں اس لیے ہیں کہ مومن کے ترازو کے دونوں پلے برابر رہیں۔ جتنا اس کے دل میں خوف خدا رہے، اتنا ہی اس کے دل میں امید باقی رہے۔ بھائی معصوم کی حدیث ہے کہ مومن کے دو پلے ہیں، جتنا اس کے دل میں امید ہوتی ہے خدا سے، اتنا ہی اس میں خوف ہوتا ہے۔ دونوں پلے برابر رہتے ہیں۔ اسلام کس کا نام ہے؟ بیلنس کا نام، کہ جتنا خدا کی امید پر یقین رکھو، بخشنے پر یقین رکھو، اتنا ہی عذاب کا خوف بھی رکھو۔ تو مومن اسے کہتے ہیں جو پیرالل ہو، کہ اللہ کی رحمت پر بھی یقین رہے، وہ اللہ کے قہر و غضب پر بھی یقین رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب اللہ نے جیسے اپنے رحمت کے واقعات سنائے، ویسے قرآن میں عذاب کے واقعات سنائے۔ اب سبب عذاب کیا ہے سنیے گا، گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ اللہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ مختلف اسباب ہیں جو میں بیان کر چکا۔ بے عملی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے،
بے ادبی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، انکار آیات کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ سب سے بڑا سبب عذاب ہے کفران نعمت۔ سنیے گا، سب سے بڑا سبب عذاب ہے کفران نعمت، نعمت کا انکار کرنا یا نعمت کی قدر نہ کرنا۔ تو جو فرما رہے ہیں سورہ رحمان میں بار بار نعمتوں کا ذکر ہے اور پوچھا جا رہا ہے تم اللہ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ صلوات بھیجے محمد محمد بھائی، کس سے بآواز بلند صلوات پڑھے؟ سنیے گا، بہت اہم بات، کفران نعمت، کہ جو نعمت کا انکار کرے، نعمت کی قدر نہ کرے، اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے عام نعمت اور ایک ہے خاص نعمت۔ نعمتوں کی دو قسمیں، عام نعمتیں اور خاص نعمتیں۔ یہ عام نعمتیں کیا ہیں؟ یہ آنکھیں اور اس کی بصارت، یہ عام نعمت ہے۔ یہ کان و سماعت عام نعمت ہے۔ یہ زبان و گویائی عام نعمت ہے۔ یہ ہاتھ و حرکت عام نعمت ہے۔ یہ پاؤں و طاقت عام نعمت ہے۔ یہ دل کی دھڑکن عام نعمت ہے۔ یہ دماغ کی فکر عام نعمت ہے۔ یہ کھانا پانی عام نعمت ہے۔ یہ میوے اور پھل عام نعمت ہے۔ یہ ایسی عام نعمت ہے کہ اس میں لا الہ کی شرط نہیں، اس میں اسلام کی شرط نہیں، اس میں ایمان کی شرط نہیں۔ یہ مومن کو بھی ملے گا، کافر کو بھی۔ یہ نعمت دیدار کو بھی ملے گی، بے دین کو بھی۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، ایک لمحہ بھی توجہ ہٹنے نہ پائے۔ یہ عام نعمت ہے، یہ مومن کو بھی، منافق کو بھی، مسلم کو بھی، کافر کو بھی۔ یہ آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، میوے نعمت ہے، پانی نعمت ہے۔ یہ عام نعمت سب کے لیے ہے۔ اب قرآن میں کچھ خاص نعمتیں ہیں جو سب کو نہیں ملی۔ جناب موسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام ہے من و سلویٰ۔ یہ من و سلویٰ کیا تھا؟ کہ ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا۔ یہ من و سلویٰ ہے، پوری توجہ، خاص نعمت۔ جناب عیسیٰ کی قوم کو ایک خاص نعمت ملی جس کا نام تھا مائدہ۔ آسمان سے دسترخوان آیا، پوری توجہ فرمائیے گا۔ یہ عیسیٰ کی قوم کے لیے یہ کیا ہے؟ خاص نعمت۔ بھائی کھانا وہ بھی تھا جو قوم موسیٰ کے لیے آیا، اور کھانا وہ بھی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ دسترخوان وہ بھی تھا جو قوم عیسیٰ کے لیے آیا، اور دسترخوان وہ بھی ہے جو ہم بچھاتے ہیں۔ وہ خاص کیوں، یہ عام کیوں؟ وہ خاص کیوں، یہ عام کیوں؟ تو دیکھیں عام نعمت میں اور خاص نعمت میں فرق یہ ہے کہ عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہوتی ہے۔ بتا جڑ جائیے گا، پوری توجہ سنیے گا۔ عام نعمت میں انسان کی محنت بھی شریک ہے۔ یہ روٹی عام نعمت ہے مگر اسے پکانے میں بھائی توجہ ہے، انسان کی محنت شریک ہے۔ یہ پیڑ، یہ پھل عام نعمتیں ہیں مگر ان پیڑوں کو اگانے میں انسان کی محنت بھی شریک ہے۔ تو عام نعمت وہ ہے جس میں انسان کی محنت بھی شریک ہو، مگر خاص نعمت وہ ہے جس میں انسان کی محنت نہیں، صرف اس کی عنایت۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، صرف اس کی عنایت ہو۔ ایک فرق تو یہ ہوا عام نعمت میں اور خاص نعمت میں۔ عام نعمت گناہگاروں کی دعا سے مل سکتی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم نے دعا کی، اے اللہ رزق دے، ہمیں دعا سے عام نعمت مل سکتی ہے۔ لیکن خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملے گی۔ من و سلویٰ خاص نعمت تھی، وہ قوم کی دعا سے نہیں ملی، وہ موسیٰ نے دعا کی۔ بھائی بس نتیجہ آ رہا ہے، آپ کی خاموشی ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے وہ نعمت آئی۔ عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے مائدہ آیا۔ تو خاص نعمت کی پہچان وہ ہے کہ جس میں نبی کی دعا شریک ہو۔ کیا سنایا؟ جو نبی کے مانگنے سے آئے وہ خاص نعمت ہے۔ اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ بھائی قرآن کا آئینہ دیکھیے، موسیٰ نے جسے مانگا اسے من و سلویٰ کہتے ہیں، عیسیٰ نے جسے مانگا اسے مائدہ کہتے ہیں۔ بھائی موسیٰ کی دعا من و سلویٰ،
عیسیٰ کی دعا دسترخوان. اب قرآن دیکھ کے بتائیے نبی نے کیا مانگا؟ نبی نے کیا مانگا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. تو جو ہے آپ کی میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. تو بھائی موسیٰ کی دعا کو من و سلوہ کہتے ہیں، عیسیٰ کی دعا کو مائدہ کہتے ہیں، نبی کی دعا کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات اس سے بہتر بھیجے محمد. میں ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دلیلوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نبی نے دعا مانگی اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، اور وہ مولا علی ملے. تو موسیٰ نے جس کے لیے دعا مانگی وہ من و سلوہ، وہ کیا ہے؟ خاص نعمت. عیسیٰ نے جو دعا مانگی وہ کیا ہے؟ خاص نعمت. تو نبی نے جسے مانگا بھائی اب چاہے جیسا سنیے گا، وہ بھی خاص نعمت ہے. بھائی من و سلوہ اپنی جگہ، مائدہ اپنی جگہ، یہ علی اللہ کی اس خاص نعمت کا نام ہے کہ قرآن میں نعمتوں کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے. چاہے جیسا سنیے گا، قرآن میں نعمت کا ذکر وہی ہے جہاں ذکر علی ہے. آپ دلیل مانگیے، میں سورہ الحمد سناؤں. اہدنا الصراط کیا سنایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ علی کا ذکر ہے. صراط الذین انعمت علیہم. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کر کے سنیے. آج ایک صلوات بآواز بلند پڑھے بابا. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. بھائی توجہ فرمانے اہدنا الصراط المستقیم. بیٹھے پڑھے لکھے لوگ، یہ کس کا ذکر ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت. صراط الذین، ان کا راستہ، انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو جہاں ذکر علی ہے وہی ذکر نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ علی کا ذکر ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ماشاءاللہ. دیکھیں مولا کے صدقے میں، جناب سیدہ کے صدقے میں محنت کر کے پڑھتا ہوں. سن کے پڑھنا اور ہے، پڑھ کے پڑھنا اور ہے. بھائی میرا اپنا مزاج ہے. مولا کے صدقے میں ہمارے بچے جو پل رہے ہیں امام حسین کے ذکر صدقے ہی میں پل رہے ہیں. ان کے منہ میں ایک ایک لقمہ جو جا رہا ہے وہ مولا علی اور اہل بیت اور مولا حسین کے بچوں کے صدقے میں جا رہا ہے.
اور مجلسی کے ذریعے. لیکن مجلس ہم اس لیے نہیں پڑھتے, ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف نذرانہ لے کے آ جائیں. کوشش یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کا تبرک بھی بانٹ آئیں. صلوات بھیجے محمد محمد. اور خدا کی قسم جو پڑھتا ہوں میں اپنا پڑھتا ہوں, یہ سب مولا کی عطا ہے. سنیے گا, جہاں ذکر علی ہے وہی ذکر نعمت ہے. اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مولا علی کا ذکر. اتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے نعمتوں کو تمام کیا. اب گفتگو آسان کرتا ہوں, مشکل مرحلہ مشکل کشا کے صدقے میں گزر گیا. نعمت وہی ہے جہاں ذکر علی ہے, نعمت وہی ہے جہاں ذکر علی ہے. اب قرآن پڑھیے, قرآن میں مومنوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو جنت میں رکھا جائے گا. وعدہ یہ ہے جنات النعیم. کہاں رکھا جائے گا؟ نعمتوں والی جنت میں. ہو جائے گا قرآن میں جنات النعیم. ابھی سنیے گا, جو آج کا توبہ, آج کا تبرک فضائل کا پیش کرنا ہے, آخری آدمی تک خاموش نہ رہے گا. کہاں رکھا جائے گا؟ جنات النعیم, نعمتوں والی جنت میں. یعنی جو جنتیں ہوں گی ان کے اندر نعمتیں ہوں گی, جنتیں ہوں گی ان کے اندر نعمتیں ہوں گی. تو کیوں ہوں گی جنت کے اندر نعمتیں کیوں ہوں گی؟ حدیث نے بتایا اس لیے کہ در جنت پالی ہوں گے. در جنت پالی ہوں گے تو جنت کے اندر نعمتیں ہوں گی. اچھا, اب خالی نعمتوں والی جنت میں نہیں رکھا جائے گا. سورہ شورا پڑھیے, جنت میں مومن کو رکھا جائے گا تو کہاں رکھا جائے گا؟ کوئی ایڈریس بھی تو ہونا چاہیے. اب آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں, زائرین بھی بیٹھے ہوں گے یہاں, اور جو نہیں گئے ان کے لیے دعا ہے کہ زیارت کر کے آئیں. کوئی ایڈریس بھی تو ہونا چاہیے. میں بنارس میں آتا ہوں, کہاں رہتا ہوں؟ منع بھائی کے یہاں, سعید بھائی کے یہاں, پرانی عدالت میں, دال منڈی میں. ایڈریس ہے نا. تو مومنین جو جنت میں رہیں گے تو ایڈریس کیا ہوگا؟ سورہ شورا میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم روضات الجنات. وہ کہاں رہیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, جو ایمان لائے, وہ کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات, وہ جنت کے روضوں میں ہوں گے. جنت کے روضوں میں ہوں گے. پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ روضہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس کو ہم اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں اسی کو عربی میں روضہ کہتے ہیں. پوری توجہ. جسے ہم اپنی زبان میں باغ کہتے ہیں اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے روضہ. روضے کا مطلب ہے باغ. مگر عزیزو, جیسے کوثر نہر ہے, لیکن ہر نہر کوثر نہیں. کیا کوثر کا مطلب نہر ہے, لیکن ہر نہر کوثر نہیں. نبی کا مطلب خبر دینے والا, لیکن ہر خبر دینے والا. تو جو بتائیے گا نبی نہیں. حج کا مطلب ارادہ ہے, مگر ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں. ویسے ہی روزے کا مطلب باغ ہے, لیکن ہر باغ روزہ نہیں. ہر باغ روزہ نہیں. روزہ کہتے ہیں جنت کے باغوں کو, روزہ کہتے ہیں جنت کے باغوں کو. تو جنت کے باغ کو قرآن نے روزہ کہا. یہاں سے زائر گئے, کربلا پہنچے, نجف پہنچے, سامرا پہنچے, مشہد پہنچے. ہم نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہ روضہ امام حسین, روضہ مولا علی, پوری توجہ چاہتا ہوں, روضہ جناب عباس, روضہ امام علی رضا. جس سے پوچھئے وہ روضوں میں ہو کے آیا ہے. ارے زائر کے عظمت پر لاکھوں سلام. جو مرنے کے بعد جنت میں جائے اسے مومن کہتے ہیں. جو زندگی میں جنت پہنچ جائے
سال جن کے دلوں میں حسرت زیارت دبی رہ گئی. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا. کیا کہنا. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. سنیے گا جو جملہ دینا. یہ آپ کو معلوم ہے بچے جانتے ہیں کہ روزے کیوں کہلاتے. روزہ امام حسین, روزہ مولا علی, روزہ امام رضا, روزہ کاظمین, روزہ عسکرین. یہ روزے اس لیے کہلاتے کہ جنت کے باغ ہیں جو اللہ نے زمین پہ لگا دیے. جنت کے باغ ہیں جو اللہ نے زمین پر لگا دی. اب چاہے جیسے سنیے گا. ابھی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی کیا دلیل بیان کی. وہ ستار العیوب ہے. یہ اس کے, میرے ساتھ رہیے گا, رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے پانی کو ذریعہ حیات بنایا, رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا, اس کے, میرے ساتھ بولیے, رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. اس نے مولا علی جیسا ولی بھیجا, یہ رحمان و رحیم ہونے کی دلیل. ارے اس نے جنت کو زمین پر اتار دیا, یہ اس کے رحمان و رحیم. اے صلوات بھیجو محمد والے احمد. لوگ کہتے ہیں ہم توحید کو نہیں مانتے. ارے ہم سے زیادہ توحید کو کون مانے گا. لیکن سب سے زیادہ توحید کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں. یہ بھی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ ظاہر کو اسی زندگی میں جنت کے باغوں کی ہوا کھلا دی جاتی ہے. یہ نجف سے کربلا, کربلا سے سامرا, سامرا سے کاظمین, کاظمین سے مشہد, یہ سب جنت کے باغ ہی باغ ہیں. اور جنت کے باغوں کی ہوا میں شفا ہے. جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں بیماری نہیں ہے. آپ سمجھے اتنا بڑا مجمع چہلوں میں جا کے بھی بیمار کیوں نہیں ہو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سنیے گا جو سنیے گا, مولا کے صدقے میں محنت کر کے پڑھتا ہوں. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے عزاداروں کی خدمت کی جائے. دو طرح کا تبرک ہوتا ہے. ایک تبرک وہ جو عزا خانے کے دروازے کے باہر بڑھتا ہے, ایک تبرک وہ جو فرش عزا پر بڑھتا ہے. یہ فضائل بھی تبرک ہیں. صلوات بھیجے بابا. سنیے گا عزیزان کرام, مولا سب کو سلامت رکھیں. یہ جنت کے باغ ہیں. نعمت وہی ہے جہاں مولا علی ہے. نعمت وہی ہے جہاں مولا علی ہے. جنات النعیم, نعمتوں والی جنت. اس لیے کہ در جنت پہلی ہوں گے. علماء اہل سنت میں ابن حجر مکی جیسے معتبر مستند عالم نے لکھا ہے کہ در جنت پر مولا علی ہوں گے. جب تک مولا علی لکھ کے نہ دیں گے کوئی جنت نہ جا پائے گا, کوئی پل صراط سے نہ گزر پائے گا. جب علی لکھ کے دیں گے, جب علی لکھ کے دیں گے, بلکہ جب لوگ علی کو کاغذ و قلم دیں گے, مولا علی کو کاغذ و قلم دینا پڑے گا. لیجئے کیا کہنا میرے مولا علی کے, نبی کا بدلہ یہاں کا وہاں لے لیں گے. جب مولا علی لکھ کے دیں گے. اب میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا مولا
کس کو لکھ کے دے گا؟ ہمارے وفا بھائی کو لکھ کے دے گا، شعیب بھائی کو لکھ کے دے گا، سہیل میاں کو، انبر میاں کو، حیدر بھائی کو لکھ کے دے گا۔ آپ حضرات میں سے کس کو لکھ کے دے گا مجھے یہ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم میرا مولا علی کس کو لکھ کے دے گا۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرا مولا کس کو لکھ کے دے گا، یہ معلوم ہے کہ کس کو نہیں لکھ کے دے گا۔ کم سے کم اس کو تو نہ لکھ کے دے گا جس نے لکھنے کے لیے نبی کو کاغذ ہو قلم نہ دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بہت اہم گفتگو ہے آج۔ سب سے بڑی نعمت ہے مولا علی۔ عام نعمتیں سب کے لیے ہیں، من و سلوہ خاص نعمت، مائدہ خاص نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موسیٰ نے دعا کی، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اور ان کے لیے نبی نے دعا کی، میرے لیے ایک مددگار بھیج دے، سب سے خاص نعمت ہے۔ اور نعمت کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں چھوٹا تو سورہ تکاثر، داخل بھائی، عالم بھائی، سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت کا آخری فقرہ ہے کہ یومئذ عن النعیم، پوری آیت نہیں، آخری فقرہ ہے کہ محشر کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ محشر میں عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تھکے تو نہیں آپ؟ کاش میں بھی شاعر ہوتا، لوگ کہتے اور پڑھو اور پڑھو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عن النعیم، یہ تو سب متوجہ کرنے کے طریقے ہیں، ماشاءاللہ آپ محبت سے سنتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر میں آخری فقرہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تب ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق کے سامنے ایک صاحب آئے جن کا تاریخ میں بہت علمی شہرہ ہے، اور انہوں نے اسی آیت کے بارے میں بحث کرنا شروع کی کہ قیامت میں محشر میں کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو امام نے فرمایا تم بتاؤ کیا پوچھا جائے گا؟ کب پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانا کتنا کھایا، پھل کتنے کھائے؟ تو امام نے کہا یہ پوچھا جائے گا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ تم کبھی کسی کے مہمان ہوئے ہو؟ کہا کئی مرتبہ ہوا۔ کہا جب تم کسی کے مہمان بنے اور تم نے وہاں کھانا کھایا تو تم سے کس میزبان نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں کھائیں، کتنی بوٹیاں کھائیں، کتنے میوے کھائے؟ کہا کسی نے نہیں پوچھا۔ کہا ارے میزبان تو اپنے دسترخوان کے بارے میں پوچھتا نہیں مہمان سے کہ تم نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اللہ پوچھے گا۔ بھائی میزبان کا ضرب اجازت نہیں دیتا کہ وہ مہمان سے پوچھے آپ نے کیسو گرام کھایا، آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں، کتنے مرغے کھائے، کتنی بوٹیاں کھائیں، کتنے کباب کھائے؟ کہا اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا روز محشر جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کھانا پانی نہیں ہے، ہمارے جد علی کی ولایت ہے۔ فرمایا وہ ہمارے جد مولا علی کی ولایت ہے۔ بھائی جملوں کو بدل کے عرض کروں کہ روز محشر دسترخوان والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، غدیر کے میدان صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے جد مولا علی کی ولایت ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ مولا علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس آخری منزل عزیزو گفتگو تمام ہوتی ہے، کفران نعمت کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت مولا علی کی نعمت ہے، مولا علی کی ولایت۔ مولا علی خود سب سے خاص نعمت ہے۔ اب عام نعمت و خاص نعمت، ہمارے بچے نوجوان خاص کر کے سنیں، میں بات بہت آسان کر دیتا ہوں، ہمارے بزرگ ہمارے ہمسن تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچے نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کو دلیلیں مل جائیں۔ بھائی عام نعمت و خاص نعمت کی میں نے دو پہچانیں بتائی تھی، کیا تھی؟ عام نعمت وہ ہے
کہ جس میں انسان کی محنت شریک ہے. خاص نعمت کیا ہے؟ جس پہ انسان کی محنت شریک نہیں، صرف اللہ کی عنایت شریک ہے. عام نعمت گناہگار کی دعا سے مل جاتی ہے، مگر خاص نعمت صرف معصوم کی نبی کی دعا سے ملتی ہے. اب آخری پہچان سنیے اور چاہے جیسے سنیے. بھائی عام نعمت میں اور خاص نعمت میں ایک فرق ہے. عام نعمت وہ ہوتی ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے. میرے مولا مجھے مدد کیجئے کہ یہ جملہ ہمارے بچے سمجھ جائیں. ہندی میں لکھ کے اردو پڑھنے والے صلوات بھیجے محمد ایک اور بابا نے بنا صلوات بھیجے محمد. بھائی آپ نے قوت نمو سنا ہے؟ قوت نمو، زمین سے اگنے کی طاقت کو قوت نمو کہتے ہیں، اور جو زمین سے اگتا ہے اسے کہتے ہیں اگنے کو نمود کہتے ہیں. تو عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے. روٹی گیہوں سے بنتی ہے، گیہوں کا زمین سے نمود ہوتا ہے. پھل پیڑ میں ہوتے ہیں، پیڑ کا زمین سے نمود ہوتا ہے. پانی کنویں میں ہوتا ہے، پانی کا بھی زمین سے نمود ہوتا ہے. تو عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے، مگر خاص نعمت کا نمود نہیں ہوتا، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے. خاص نعمت کا نمود نہیں ہوتا، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے. قرآن پڑھیے، من و سلوہ زمین سے نمود نہیں ہوا، آسمان سے نمود ہوا. مائدہ، دسترخوان، یہ بات میں کئی سال پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں ابھی کہ بیچارہ ذاکر ماشاء اللہ شاعر، اہل بیت نے ان لوگوں کو نوازا ہے، کیوں نہ ہوگا. یہ ان کی قسمت ہے کہ ان سے تو کہا جاتا ہے صاحب فلاں شعر پڑھ دیجئے اور فلاں قطع پڑھ دیجئے. ہم سے آج تک کوئی نہیں کہتا فلاں مجلس پھر سے پڑھ دیجئے، فلاں نقطہ پھر سے پڑھ دیجئے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ہم تو ڈھیڑ بن کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی. جملے کا بھی جواب نہیں ہے. میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا صرف ایک بات کہ سورہ مائدہ، قرآن میں سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان والا سورہ، پورا ایک سورہ ہے. کیونکہ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو نازل ہوا. اور دسترخوان والا سورہ قرآن میں. لوگ پوچھتے صاحب یہ ہرے دسترخوان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ لوگ دسترخوان کہاں سے لائے؟ سبیلے کہاں سے لائے؟ نظریں کہاں سے لائے؟ ارے آنکھ کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے. سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ. اور جناب عیسیٰ کی دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ میرے اللہ، اے میرے رب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر. اور پھر دسترخوان نازل ہوا. اور یہ جو پڑھا تھا وہی پڑھ رہا ہوں میں کہ دسترخوان نازل ہوا. اور کیا کیا اس دسترخوان میں آیا یہ بھی ہے، وہ ڈشز بھی ہیں. لکھا ہے کہ 5 روٹیاں آئیں، بھنا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، سجا ہوا سرکہ آیا، اور کونے میں رکھا ہوا نمک آیا. روٹیاں بھی 5 آئیں، ڈشیں بھی 5 آئیں. تو سمجھایا گیا 5 کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے. اب دیکھو اس میں 3-5 نہ کرنا. آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئیں. گوشت نہیں آیا، بھنا بھنایا، روسٹڈ جسے کہتے ہیں، روسٹڈ آیا. تلی ہوئی مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا. یہ تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن بالرائے حرام ہے ہماری شریعت میں، ہمارے فقہ میں بالرائے حرام ہے. کسی آیت کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے.
غیروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے, ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے آیت کے لیے امام کیا کہہ رہا ہے, معصوم کیا کہہ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو بھنا بھنایا گوشت روسٹڈ آیا, تلی تلائی مچھلی آئی, پکی پکائی روٹیاں آئیں, سرکہ آیا, نمک آیا, مگر منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا. منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے تلوار آئی. کہا صاحب کیا وہاں کوئی تلواروں کی دکان ہے؟ ہم نے کہا کبھی موقع ملے تو گھوم کے دیکھیے گا, جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی سے پہلے صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو من و سلوہ نزول. سورہ مائدہ, مائدہ کیا ہے؟ دسترخوان. انزل علینا, ہم پر نازل کر. خاص نعمت کی پہچان کیا؟ وہ گفتگو تمام ہو رہی ہے 2 منٹ میں. عام نعمت وہ ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, تم سننا, تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں. اور خاص نعمت کیا ہے؟ جس کا آسمان سے نزول ہوتا ہے. بھائی خاص نعمت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا زمین سے نمود نہیں ہوتا, آسمان سے نزول ہوتا ہے. من و سلوہ کا نمود نہیں, نزول ہوا. مائدہ کا نمود نہیں, نزول ہوا. اب آؤ غدیر میں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے نبی پہنچا دیجئے جس کا آپ پر نزول کیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ طے ہو گیا نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے. تو مولا علی کی ولایت بھی نمود کا نتیجہ نہیں ہے. آخری جملہ, گفتگو تمام. نمود کا نتیجہ نہیں ہے, کاہے کا نتیجہ ہے؟ نزول کا. تو جیسے من و سلوہ خاص نعمت کیونکہ نزول, مائدہ خاص نعمت کیونکہ نزول, تو مولا علی کی ولایت بھی خاص نعمت کیونکہ نزول. مگر عزیزو ایک فرق ہے, من و سلوہ بھی خاص نعمت ہے, مائدہ بھی خاص نعمت ہے. جنہوں نے ان خاص نعمتوں کا انکار کیا ان پر بھی عذاب آیا, مگر فوراً نہیں آیا. مگر علی کی ولایت وہ خاص نعمت ہے کہ جس نے جہاں انکار کیا وہی عذاب. بس عزیزوں, گفتگو تمام. اب کل شب کی آخری مجلس ہوگی, دیکھیے اللہ کیا پڑھوائے اور جناب سیدہ کا کیا حکم رہے. یہ سب سے خاص نعمت ہے, سب سے خاص نعمت ہے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے کہوں گا, سنو, جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, اور ہم آپ بھی اس جملے میں شریک ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. عزت ملی ہم نے شکر ادا کیا, عہدہ ملا ہم نے شکر ادا کیا, منصب ملا ہم نے شکر ادا کیا, عزت ملی ہم نے شکر ادا کیا, دولت ملی ہم نے شکر ادا کیا. سب سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کرنا چاہیے کہ علی کی ولایت جیسی نعمت مل گئی. دو رکعت نماز اسی کے لیے پڑھی جائے تو کم ہے, ہزاروں سجدے اسی کے لیے اللہ کے کیے جائے تو کم ہے کہ مولا علی کی ولایت جیسی نعمت ملی.
یہ سب سے اہم نعمت ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اے علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. بس عزیزان گرامی سب سے اہم یہ نعمت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر بیٹھے یہ مولا علی کی ولایت کی نعمت ملی کہ ہم نے مولا علی کو اللہ کا ولی مطلق مانا اور یہی ہماری پہچان بھی ہے. ہم آپ نہ مال و دولت سے پہچانے جاتے ہیں نہ زمین و جائیداد سے پہچانے جاتے ہیں نہ باغ و باغات سے پہچانے جاتے ہیں نہ تاج و تخت سے پہچانے جاتے ہیں. ہم پوری دنیا میں دو چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں یا تو علی ولی اللہ سے پہچانے جاتے ہیں یا عزائے حسین سے پہچانے جاتے ہیں. یہ دو پہچانے ہیں یا تو مولا علی کی ولایت سے اور یا مولا حسین کی عزا سے کہ دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین آنکھ کی زینت خالص آنسو لب کی زینت ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. محسوس کیجئے تو یہ ایک لفظ نہیں ہے مرثیہ ہے. حسین مرثیہ ہے یہ لفظ. کامل الزیارات سب سے پرانی کتاب ہے 11ویں امام علیہ السلام کے صحابی کی کتاب ہے. 11ویں امام علیہ السلام کے شہادت کا عشرہ چل رہا ہے. اس میں ایک روایت ہے. اس روایت کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے اور اس بات کو ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. ہم اکثر 10 دن بعد 12 دن بعد 15 دن بعد مجلس پڑھ کے اپنے گھر گئے. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو خاص کر کے ہوتا کہ ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کے دوڑا, ہمارا بیٹا ہمیں دیکھ کے دوڑا. تو اب بیٹے کا نام کچھ اور ہے لیکن 15 دن بعد 10 دن بعد ہم نے بیٹے کو دیکھا تو اس کا نام لے کے نہیں پکارا, کہا آؤ میرے لال, آؤ میرے کلیجے, آؤ میرے نور نظر, آؤ میرے لخت جگر. یہ نام تو ہیں نہیں بچوں کے, یہ جذبات ہیں جو ان لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہو جائے. یہ آپ نے بھی کیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ, ہم نے بھی کیا ہے کہ بچوں کو دیکھا تو نام نہیں لیا, آؤ میرے لال, آؤ میرے کلیجے. کامل الزیارات میں حدیث ہے کہ ایک دن مولا علی گھر میں داخل ہوئے, ننھا سا شہزادہ حسین باپ کو دیکھ کے دوڑا. تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین, بھائی جملہ اگر سمجھ گئے رونے کو بہت ہوگا. یہ نہیں کہا آؤ میرے حسین, کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو, یا عبرتا مومن, اے مومن کی آنکھ کے آنسو. ماشاء اللہ آوازیں بلند ہیں اور اب بلند ہوں گی تو کب بلند ہوں گی. 6 ربیع الاول گزر گئی, کل کی شب رخصت عزا کی شب آ جائے گی, کل کی شب رخصت عزا کی شب آ جائے گی. عزیزو رونے پہ ہم آمادہ ہیں. ابھی میں مولا علی کی ولایت کی بات کر رہا ہوں. یہ جس کربلا پہ آپ رو رہے ہیں, جس مظلوم پہ آپ رو رہے ہیں, اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے حرام کو حلال قرار دیا یا میں نے حلال کو حرام قرار دیا. جواب آیا تھا بغضاً لابی, آپ کو آپ کے باپ کی عداوت. کاہے کی عداوت تھی؟ مولا علی کے اعلان ولایت کی عداوت تھی. یہ سارا لشکر جو آیا عداوت ولایت میں آیا. مگر سلام کربلا والوں, ادھر سے عداوت نیزہ لے کے چلی, ادھر سے ولایت علی اکبر کا سینہ لے کے چلی. ادھر سے عداوت گھوڑوں کی ٹاپیں لے کے چلی, ادھر سے ولایت قاسم کا لاشا لے کے آگے. ادھر سے عداوت تلوار لے کے چلی, ادھر سے ولایت عباس کے بازو لے کے آگے. ادھر سے عداوت 3 بھال کا تیر لے کے چلی, ادھر سے ولایت علی اصغر کا گلا لے کے آگے بڑھی. جملے سنیے گا, ادھر سے عداوت خود خنجر لے کے چلی, ادھر سے ولایت مولا حسین کا سوکھا گلا لے کے چلی. ادھر سے عداوت نیزوں کی انیا لے کے چلی, ادھر سے ولایت زینب کی چادر لے کے آگے بڑھی. ادھر سے عداوت شبر کا تازیانہ لے کے بڑھی, ادھر سے ولایت پشت سید سجاد لے کے آگے بڑھی. ارے ادھر سے عداوت شبر کا تماچا لے کے بڑھی, ادھر سے ولایت سکینہ کا رخسارا لے. عزیزو میں تمام کر دیتا. دیکھیے
मसाइब मैंने पढ़े मगर मुख्तसर पढ़े। हमारे भाई नासिर मेहंदी साहब ने फरमाइश की और बिल्कुल बजा कि मसाइब मुख्तसर रहे, मसाइब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस साल तो और दिल भरा है। अज़ादारों, आप मैंने फिर अर्ज़ किया, बनारस के मोमिनीन बड़े खुशनसीब हैं कि आपके आंसू रुमाल ज़हरा में हैं। अभी बहुत से दिल ऐसे हैं जो तड़प रहे, मगर इतना रोने के बाद भी आप चांद रात से रो रहे, आपका भी दिल भरा नहीं है। आप खूब रोए हैं माशाअल्लाह, लेकिन अभी आपका दिल भरा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मसाइब सुन के आप फिर चाहते हैं कि और पढ़े जाएं और पढ़े जाएं, ये आपने सुने हैं, आपने देखा तो नहीं है। आपने सुना है कि एक बीबी के पहलू पर दरवाज़ा गिराया गया, आपने सुना है कि इसी ज़माने में जनाब मोहसिन मार डाले गए, मौला अली के सर पर ज़रबत मारी गई, मौला हसन का जनाजा तीरों की बारिश की गई, मौला हुसैन कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शक्ल में शाह दिनबर रहे। आपने देखा नहीं, आपने सुना है कि बराबर के भाई के कटे हुए बाजू लेके आए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 57 बरस के बाप ने 18 बरस के बेटे के सीने से नेज़ा निकाला, आपने देखा नहीं। अजीज़ों, मुझे एक बात पूछने की इजाज़त दीजिएगा, जब सुन के आपका ये आलम होता है तो ज़रा कोई बीबी ज़ैनब से पूछे जो तेरे खेमा में देख रही है, ओ बेसरे साथ, अरे मेरा और अजीज़ों देखिए, अभी माशाअल्लाह शुरा शेर पढ़ रहे, हमारे शुएब भाई भी और हमारे सुहेल मियाँ और हैदर भाई, बार बार कई शेर जनाब अली असगर के सिलसिले में आए। ये बात मैं कल से गौर कर रहा हूँ कि इधर 2 दिन से बार बार जनाब अली असगर का जिक्र होता है। मैं बड़ा परेशान हूँ कि 2 दिन से ऐसा लग रहा है कोई कह रहा है अली असगर के मसाइब। क्यों? आप जानेंगे। आज ही व्हाट्सएप पे एक साहब ने, मुझे इल्म ही था, आज ही व्हाट्सएप पे एक साहब ने एक तारीख भेजी है कि आज का दिन मादर अली अकबर की शहादत का दिन है, जनाब मेरा बाप की वफात का दिन है। शायद बार बार इसीलिए जनाब अली असगर का जिक्र हो रहा है। मैं क्या जिक्र करूं कि बना के शक्ल मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। बहुत आहिस्ता पढ़ूंगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, मजलिस तमाम हो जाएगी। लेके पहुँचे, सारे सुने हुए वाक़यात है, सवाल आप किया, जवाब न दिया गया। फिर आपने जनाब अली असगर को करबला की ज़मीन पर लिटा दिया। देखिए, यहाँ बहुत से ज़ायर बैठे होंगे जिन्होंने ज़ियारत की, सबसे गर्म ज़मीन करबला की होती है। शुएब भाई ज़ायर गवाही देंगे, सबसे गर्म ज़मीन करबला की। हमने भी कई बार कोशिश की कि करबला में नंगे पैर चले, लेकिन 2 कदम चले कि पाँव में छाले पड़ गए, जबकि पाँव की खाल सबसे सख्त होती है। एक जवान आदमी अपना पाँव रखे तो छाले पड़ जाते हैं। आप सोचिए जब जनाब अली असगर को उसी ज़मीन पर इमाम हुसैन ने मिटाया होगा। अरे गले का जम तो सबने देखा, पीठ के छाले किसने देखे? हाथों में उठाया का मेरे असगर, ता मेरी दश्त नबी का सबूत देना। अली असगर मुस्कुराए, हुरमुला ने निशाना ताक के तीर मारा, सनसनाता हुआ तीर अली असगर के गले में बेवक्त हो गया। इस मौके पर मौला हुसैन ने 2 जुमले कहे। एक अल्लाह से कहा, या ग़ियासल मुस्तग़सीन ला माबूद सिवाक, ए बेकसों की मदद करने वाले, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद। आज़ादारों, इस बीमारी के दौर में भी आप अपने मौला की मोहब्बत में इतना तड़प रहे, तो आपके मौला ने भी आपको कहाँ कहाँ याद किया कि 6 महीने के बच्चे का लाशा हाथों पर है। अरे दूध उगलने वाला बच्चा खून उगल रहा है, दूध उगलने वाला बच्चा खून उगल रहा है। खुली हुई आंखें बाप की आंखों की तरफ। एक जुमला अल्लाह से कहा, या ग़ियासल मुस्तग़सीन ला माबूद सिवाक। दूसरा जुमला आपसे कहा, अरे मेरे शियों, काश तुम होते तो देखते मुझे रुला रुला के मार डाला गया। अरे मैं अपने बच्चे के लिए माफी मांगी।
اور پھر لے کے چلے. دیکھیے یہ عمل جو جناب علی اصغر کے لیے کیا یہ کسی شہید کے لیے نہیں کیا. جس کا بھی لاشا لائے سیدھے لاشا لے کے خیمے تک آ گئے, مگر جناب علی اصغر کا لاشا لے کے 7 بار آگے بڑھے 7 بار پیچھے ہٹے. اور اب آپ اپنے بچے کے آخری دیدار کر. بھائی سب سے سخت منزل یہی تھی کہ علی اصغر کا لاشا لے کے ماں کو کیسے دکھائیں, سکینہ کو کیسے سمجھائیں. اس سے بھی سخت منزل ہے, وہ سن لیں کلیجوں کو تھام کے, اور مجلس تمام. جناب علی اصغر کے لیے نرمی سے قبر کھودی. آپ بھی مومنین کے جنازوں میں گئے, آپ نے بھی قبر میں مٹی ڈالی ہے. دیکھیں مولا حسین نے جو جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا وہ بھی بڑا سخت مرحلہ تھا. 13 برس کے یتیم کے لاش کے جو ٹکڑے اٹھائے وہ بھی بہت سخت مرحلہ تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے سخت منزل یہ تھی کہ اب ننھا سا بچہ قبر میں لیٹا ہے. علی اصغر قبر میں لیٹے ہیں. امام حسین نے مٹی دینا شروع کی. ایک مٹھی مٹی اٹھائی, پیروں پر ڈال دی, پاؤں چھپ گئے, رانوں پر ڈالی, رانے چھپ گئی, شکم پر ڈالی, شکم چھپ گیا, سینے پر مٹی ڈالی, سینہ چھپ گیا. اب چھوٹے سے پھول سے بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ذرا سوچئے قلب حسین سے کہ کیسے مٹی اٹھا کے علی اصغر کے چہرے پر ڈالی ہوگی. نجب کروں کیا ہوگا بابا. ارے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا آسان ہے. ارے 6 مہینے کا بچہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے.